السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام میں اعتکاف کی بات چل رہی ہے، تو اس ویڈیو میں اوقات اعتکاف کا بیان اور اوقات میں جو باتیں جائز ہیں جو کر سکتے ہیں اس کا بیان، اور اعتکاف کے مکروہات اور مفسدات اعتکاف کا بیان کہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عنوانات انہوں نے دیے ہیں۔ اچھا، سوال: کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے جو واجب ہوتا ہے، چونکہ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہیں، اس لیے اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے۔ پس 1 دن سے مثلاً کم 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں ہے۔ جو واجب ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے یہ منت مان لیا کہ میں پھر اعتکاف کروں گا، تو اگر آپ نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا کہا ہے یا رات کا کہا ہے تو یہ اعتکاف یہ منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو واجب اعتکاف ہے وہ کم از کم 1 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں پھر روزہ رکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ واجب کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں روزے کا شرط ہے کہ واجب اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ ہے، آخری جو 10 دن عشرہ ہے، ٹھیک ہے نا، 9 دن بن جائے اگر 29 پہ ہو جائے مسئلہ نہیں ہے۔ اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت کا مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفل اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے تو ہمیں اعتکاف کا نیت کرنا چاہیے، اور اعتکاف کا نیت، اور میں کیا درود بھی پڑھنا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت تو پھر آداب بیان کریں گے، لیکن درود بھی پڑھنا چاہیے اور اعتکاف کا نیت بھی کرنا چاہیے، یہ بات لازمی ہے۔ آگے اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ سوال: معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں، معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ کیا عذر ہوگا تو پھر وہ نکل سکتا ہے، یعنی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا؟ جواب: پاخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب اس کو آ رہا ہے تو اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ نمبر 2، غسل فرض کے لیے نکلنا، جنابت اس کو ہوئی، نیند میں ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نکلنا۔ جمعہ کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے، خطبہ سے پہلے وہاں پہنچ سکے اور 4 سنتیں بھی پڑھ سکے، اور پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے۔ اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ سے خارج مسجد جانا، مسجد سے باہر جانا اذان کے لیے، جو مسجد میں آپ ہو اسی مسجد میں اذان آپ نے کہنی ہے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا مسجد سے اذان کی جگہ باہر ہوتی تھی اس کے ساتھ ٹچ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے نکل سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر ہو جگہ تو پھر تو اندر ہی اذان دے گا۔ سوال: پاخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب: اپنے مکان تک جانا خواہ وہ کتنی ہی دور ہو جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے، تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے، تو پھر نزدیک والے میں جائے گا کیونکہ وہ نزدیک ہیں۔ آج کل تو مسجدوں کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں ہی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جتنا نزدیک پہ آپ کا کام بن سکے تو نزدیک جانا چاہیے، اپنے پردے وغیرہ کا لحاظ رکھے، ٹھیک ہے۔ سوال: نماز جنازہ کے لیے معتکف ہو اعتکاف کرنے والا، نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں ہے۔ سوال:
اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ جواب: مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: نمبر 1، بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا۔ سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، یہ 2 ہو گئے۔ لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا، یہ 3 ہو گئے۔ تو یہ 3 باتیں مکروہ ہے۔ سوال: کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بلا عذر قصدن یا سہون مسجد سے باہر نکلنا۔ بغیر عذر کے جو عذر بیان ہو گئے اس کے وہ عذر نہیں ہے، آپ نکل گئے مسجد سے۔ نمبر 2، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، تو اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا ہوگا، ٹھیک ہے، صحبت نہیں کرنا ہوگا، اگر کر لیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹہرنا، جیسے پاخانہ کے لیے گیا اور پاخانہ سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹہرا رہا، پھر ٹہرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا ضرورت پورا ہو جائے تو سیدھا آپ نے جانا ہوگا مسجد میں۔ نمبر 4، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا۔ ان سب باتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں۔ سنت اور نفل اعتکاف ہے تو اس کا قضا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد نظر یعنی منت ماننے کا بیان آئے گا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا بیان آئے گا۔ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچے، اور اگر ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک کرو، شیئر کرو۔ السلام علیکم۔